بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس نبی کا ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ اس زمین و آسمان کی پیدائش 2 دن میں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے زمین کی سطح پر بلند و بالا پہاڑ کی میخیں گاڑی، اس میں برکتوں کا نزول کیا اور بنی آدم کی ضروریات کے اسباب پیدا فرمائے۔ زمین کی تخلیق و تزئین میں 4 روز صرف ہوئے۔ ان اسباب کو کام میں لا کر رزق کا حصول تمام طلبگاروں کے لیے یکساں کیا۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی۔ اوپر دھواں ہی دھواں تھا۔ آسمان اور زمین کو حکم دیا گیا، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے زبان حال سے عرض کی، اے اللہ، ہم بڑی خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت عرش پر متمکن ہوئے، جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر سورج اور چاند کو حکم کا پابند بنا دیا گیا، ہر ایک مقرر مدار میں رواں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو وجود بخشا، جو حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے نام کی پاکی بیان کرتے ہیں اور نہایت اخلاص کے ساتھ عبادت کا فریضہ بجا لاتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی مشیت اور حکمت نے آدم خاکی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تاکہ اسے زمین میں آباد کر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، زمین جس کا بسیرا ہوگی وہ اس کے اطراف و جوانب میں پھیل جائیں گے۔ زمین کی نباتات اس کی خوراک ہوگی اور زمین کا سینہ انواع و اقسام کی فصلیں اگائے گا، اور ان سے زمین نسل در نسل آباد ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صرف اپنی بندگی کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ انہیں گوناگون نعمتوں سے نواز رکھا ہے، انہیں خصوصی انعام و اکرام عطا کیے ہیں اور اپنی رضا کے حصول کی کامل توفیق عطا کر رکھی ہے۔ فرشتوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا فرمائے۔ وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا ہم کسی کی حکم کی مخالفت تو نہیں کر بیٹھے۔ انہوں نے فوراً تسبیح و تحلیل کی اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، ہمارے سوا عبادت کے لیے کسی اور مخلوق کو تخلیق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ہم تو ہمہ وقت تیری تمہید میں رطب اللسان رہتے ہیں، صبح و شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، جنوں کی طرح یہ تو زمین میں دنیاوی مصلحتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اور دنیاوی نعمتوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، وہ زمین پر فساد برپا کریں گے، بے انتہا صفائی کا مظاہرہ کریں گے، معصوم و بے گناہ لوگوں کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں کی یہ گفتگو کسی اعتراض کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دلوں پہ چھائے شک و ارتیاب کے بادل چھٹ جائیں۔ نیز اس آرزو تمنا کا اظہار میں مقصود تھا کہ زمین کی خلافت کی نعمت سے انہیں سرفراز کیا جائے، کیونکہ وہ نئی مخلوق کی نسبت اللہ رب العزت کی نعمت کے زیادہ حقدار ہیں اور اللہ رب العزت کے حقوق کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کا استفسار فعل ربانی کے انکار پہ مبنی نہ تھا، اور نہ ہی اس حکمت ایزدی میں شک تھا، اور نہ بنی آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی تنقید شان کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مکرم ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو کیسے ٹال سکتے ہیں، اور اس کے حکم سے سرتابی کی کیا مجال؟ وہ تو اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر حکم پر سر تسلیم کر لیتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے انہیں وہ جواب دیا جس سے انہوں نے اپنے دل میں ٹھنڈک اور طمانینت محسوس کی، اور تمام وسوسے اور تمام شک و شبہات کے بادل چھٹ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں آدم کی نیا بت کی حکمت کو جانتا ہوں، اگرچہ تم اس راز سے نا واقف ہو۔ بس میں اپنی حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاک سے آدم کو پیدا کروں گا اور اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھوں گا، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تم اس کے جواہر سے نا واقف ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھ پائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو پہلے سیاہ اور بدبودار گارا تھی۔ پھر اس نے اپنی روح پھونکی تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے عیب بشر بن گیا۔ جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے تو لاکھوں فرشتے قطار در قطار کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فرش خاک سے اٹھے تو خداوند قدوس کے حکم سے انہیں وحشت میں لایا گیا۔ وحشت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور گھنے درختوں پر خوش الحان پرندے سما باندھ رہے تھے، ایک درخشاں تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زرین تاج رکھ کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ رب العزت اپنی قوت کا ملا سے جانتے تھے کہ آج فرشتوں کے ساتھ ایک اہم مکالمہ ہونے والا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزارنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کے قلب و ذہن میں نقش تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا، ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے، ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قادر مطلق، ہمیں ان اشیاء کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کیا تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ رب العزت کا حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیے۔ یوں رب العزت نے فرشتوں کو دکھایا کہ یہ پتلہ خاکی ہونے کے باوجود علم و مرتبے میں ان سے عرفہ ہے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی و فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا کہ آدم کو سجدہ کرایا۔ سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں تخت زریں پہ جلوہ افروز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا تو انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابلیس نے حکم خداوندی پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ نہایت ڈٹائی سے گردن اکڑائے کھڑا رہا۔ اللہ رب العزت کو عزرائیل یعنی ابلیس کی حرکت پسند نہ آئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ تو اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بحشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاچی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سے جہنم بھر دوں گا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بیشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد شیطان مردود نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے کہا اے اللہ، میں زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کچھ لوگ میرے ان جملوں سے بچ جائیں مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو اس کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے کیے کی سزا دی اور اپنی عطا کردہ نعمت اس سے واپس لے لی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ٹھہرایا اور انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ میری نعمت کا شکر کرو، میں نے تمہیں بدیع فطرت پر پیدا کیا اور اپنی مشیت کے تحت تمہیں حسین و جمیل صورت بخشی ہے، پھر تمہیں اپنی روح پھونک کر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہیں اپنے خاص علم سے نوازا ہے۔ دیکھو ابلیس میری نعمت سے محروم ٹھہرا ہے اور لعنت کا مستحق ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے میرے حکم عدولی کی ہے۔ جنت دار الخلد ہے، یہ تمہاری منزل اور ٹھکانہ ہے۔ اگر تم اطاعت پر کمر بستہ رہے تو تمہیں اس نیکی کا صلہ ملے گا اور جنت کی ابدی بہاریں ہمیشہ تمہارے لیے ہوں گی، اور اگر تم نے اپنا عہد توڑ دیا تو تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور جہنم کی تیار شدہ آگ سے تمہیں عذاب دوں گا۔ یہ بات مت بھولنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے اور تم شقاوت کی حقدار بن جاؤ۔ میں نے جنت کی ہر نعمت تمہارے لیے مباح کر دی ہے، جہاں سے چاہو جنتی میوے توڑ کر کھاؤ، مگر ان بے شمار درختوں کے درمیان میں صرف ایک درخت کے قریب تمہیں جانے سے روک رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے درخت کا تعین بھی فرما دیا اور اشارے سے بتا دیا یہ شجر ممنوع ہے، اس لیے کہ کوئی شک اور ابہام نہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تنبیہ کر دی، اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، اور اگر میرے حکم پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہے تو اس کے صلے میں تمہیں کئی اور نعمتوں سے نوازا جائے گا، یعنی جنت میں تمہیں بھوک نہ لگے گی اور نہ پیاس ستائے گی، اور نہ ہی ستر چھپانے کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی جنت حوا جنت میں رہنے لگے، جس چیز کی خواہش کرتے اس سے مطمع ہوتے اور جنت کی ابدی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کو لطف اندوز کرتے۔ ابلیس بھلا حضرت آدم علیہ السلام کو اس قدر آرام و آسائش کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ انہیں جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کر چل بھن کر رہ جاتا۔ وہ خود تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور سہولتوں کو ختم کر کے ہی رہے گا، اور ان کے ہاتھ سے یہ نعمت گراں مایہ سلب کروائے گا۔ کیا یہ وہی خاکی آدم نہیں جس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ راندہ درگاہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی رضا کے حصول سے محروم ٹھہرا؟ ہاں، یہ اس انسان کی بدولت ہی تو ہوا ہے
اسے سجدہ نہ کر کے، اس کی تعظیم سے انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار پایا ہے۔ ابلیس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ موقع کی طاق میں تھا کہ اسے کوئی موقع میسر آئے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو راہ سے بھٹکا دے۔ وہ انتقام لینے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ شیطان چپکے سے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے وسوسہ انگیزی کر کے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، انہیں مخلصانہ نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اس لائن نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس نے مکر و فریب کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا جسے کام میں نہ لایا ہو، اور وہ دجل و ابلیس اور مکر و فریب کا کوئی دروازہ نہ تھا جس پر دستک نہ دی ہو۔ اس نے ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام ان کی باتوں میں نہیں آ رہے اور مخالفت پر قائم ہے، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں، میں تو صرف تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ شیطان نے حیل و بہانوں سے اپنے مقصد کی صحت اور رائے کے مسائل ہونے کا یقین دلایا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس لعنتی کی باتوں میں آ گئے اور اس کی بات مان لی اور ان سے لغزش ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب حکم ربانی کو نظر انداز کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمت سلب کر لی اور انہیں جنت کی اب بھی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ پھر ارشاد ہوا، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی 70 کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بیشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بحشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک زمین پر ٹھکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ضروریات رکھ دی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا داعیہ بھی فطرتاً ودیت کر دیا اور بتا دیا کہ وہ راحت کا دور اختتام کو پہنچا۔ جنت سے نکلنے کے بعد اب تمہیں ایک نئی طرز کا سامنا ہے۔ تمہیں 2 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، ہدایت کا راستہ یا گمراہی کا راستہ، ایمان اور فلاح کی راہ یا کفر یا خسارے کی راہ۔ جو صراط مستقیم اختیار کرے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ وساوس شیطانی اور مکر و فریب سے محفوظ رہے گا، اور جو ان اصولوں سے روگردانی کرے گا اور شیطان کے قدم بقدم چلے گا، اس کی زندگی کا جامہ تنگ ہو جائے گا اور اس کا شمار ان بدبختوں میں ہونے لگے گا جن کی تگ و دو کا مرکز دنیاوی زندگی کی آسائش ہوتی ہے، جنہیں شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو زندگی کی حقیقتوں سے منہ موڑ کر سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی صحیح ہے اور فلاح کا ضامن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی صورت گری کی اور جب چاہا ان کا جسد پڑا رہنے دیا، ابلیس اس قالب یعنی اس جسم کے گرد پھرا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو جوف یعنی پیٹ ہے تو اس نے جانا
یہ مخلوق مستقیم نہیں رہے گی۔ واحد بن منبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اور جس سے چاہا بنی آدم کو پیدا کیا اور تخلیق کی مطابق بنی آدم کی تکمیل ہوئی۔ وہ کتنا اچھا بابرکت بہترین خالق ہے۔ اس نے مٹی اور پانی سے آدم کو بنایا۔ اس نے گوشت، خون، بال، ہڈیاں، جسم سب کچھ بنایا۔ یہی فرزند آدم کی ابتدا آفرینش ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ بعد میں اس میں سانس پھونکی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ چار پائے یہ کچھ جانتے ہیں جس سے بچتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ان سب سے بچتا ہے۔ پھر اس میں جان ڈال کر اس کے باعث حق و باطل، ہدایت اور گمراہی میں امتیاز کر سکا۔ اس کی طفیل بچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، چھپتا ہے، سیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ یہی باعث ہے کہ فرزندان آدم میں اس خاک کا اندازہ قائم رہا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ہر روز ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کی شادی شدہ پیدا شدہ لڑکی سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ الوزب۔ اللہ رب العزت کے دستور کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن الیوزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا تھی، مگر قابیل کو یہ منظور نہ تھا۔ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی الیوزا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ چاروں بچے اپنے والد کی کفالت میں عہد شباب کو پہنچے، یہاں تک کہ زندگی کی شادابی ان کے جسم میں بھر گئی اور قوت شباب اپنے عروج کو جا پہنچی۔ دونوں بچیاں بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی۔ اب حابیل اور قابیل زمین میں رزق تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دستور کے مطابق قابیل کی بہن اکلیمہ کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہا، مگر قابیل اس کا طلبگار تھا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہ تھا۔ جب قابیل نے اس بات پر بہت اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا تم دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کرو۔ جس کی نظر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اس کے ساتھ اکلیمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ قابیل چونکہ زراعت پیشہ تھا، اس لیے اس نے اپنی کھیت کا گلا سڑا گلا نظر کے لیے پیش کیا، اور حابیل چرواہا تھا، اس لیے اس نے ایک صحت مند بکری نظر کے لیے پیش کی۔ حابیل کی نظر قبول کر لی گئی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو بگڑ گیا اور اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حابیل نے تحمل سے کہا میرے بھائی، اس میں میرا قصور کیا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اصل بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل یہ سن کر مشتعل ہو گیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے ایک دن موقع مل ہی گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل کے قتل کرنے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ حابیل کی لاش کیسے ٹھکانے لگائے۔ آخر اللہ رب العزت نے اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ انہوں نے 2 کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑنے لگے۔ ان میں سے ایک کوا ہلاک ہو گیا اور دوسرا زندہ بچانے والے کوے نے زمین کھود کر مردے کوے کی لاش کو چھپا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور اے محمد
ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جانب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کا ہی نیاز قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ تجھ پر نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو خریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر پشیمان ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔ جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ حابیل اس سرزمین پر قتل ہونے والا وہ پہلا شخص تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا، یوں وہ دوزخی قرار پایا اور دنیا میں ہونے والے تمام کشت و خون کا شریک قرار دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حابیل کے سوا آپ کے تمام بیٹے زندہ تھے۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے اپنی اولاد سے کہا اب میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے، قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیش ہوگا۔ سب اس کی فرمانبرداری کرنا۔ سب نے اقرار کیا ہم شیش کے مطیع ہوں گے اور اس کی فرمانبرداری کریں گے اور اسے اپنا سربراہ تسلیم کریں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ یہ سن کر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ پھر انہوں نے اپنے مواحدین سے کہا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس عالم میں آپ کی روح قلب انصری سے پرواز کر گئی، کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام اور تمام بیٹیاں بھی شریک تھیں۔ تدفین کے بعد 2 برس تک آل آدم تربت آدم پر موجود رہی، پھر سب بھی اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام